بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اختر علی آفیشیل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اختر۔ ناظرین، آج ایک ایسی موت کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی ٹریجڈی کی، ایک ایسے المیے کی جس نے ہماری قوم کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ جی ہاں، بات کر رہا ہوں مشہور فوک سنگر اسد عباس کی۔ ناظرین، اس کہانی کے دو پہلو ہیں، آپ پلیز ان ٹچ رہیے گا۔ ودن 5 منٹس کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں کہ جو ہماری قوم کا ایک وتیرہ بن چکا ہے، ایک عادت بن چکی ہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا چینل کو، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اس کانٹیکس میں نہیں کہہ رہا کہ میرے ویوز بڑھیں گے، اس کانٹیکس میں کہ شاید ہم لوگ کچھ اچھا سیکھ سکیں اور اس سے عبرت پکڑ سکیں۔ تو ناظرین، اسد عباس مشہور فوک سنگر، 2013 میں اسد عباس اپیئر ہوتا ہے کوک اسٹوڈیو کے سیزن 6 میں، کولیبریٹ کرتا ہے مشہور سنگر فریہ پرویز کے ساتھ، اور جس کے جو پروڈیوسر ہوتے ہیں وہ روہیل حیات ہوتے ہیں، کہ جو کہ روئے رواں ہیں کوک اسٹوڈیو سیزنز کے۔ ڈیفرنٹ پروڈکشن کمپنیز اس میں تھی، اور وہاں سے جو اسد عباس ہے نا، اس کو پک ملتا ہے، اسد عباس وہاں سے ایک فلائٹ لیتا ہے اور ایک لائم لائٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بینک بیلنس، گھر، گاڑیاں، سارا کچھ مطلب ایک لگزوریس لائف کی طرف آ جاتا ہے، لیکن درمیان میں ایک ایشو یہ بن جاتا ہے کہ اسد عباس ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ان کنٹرولڈ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، اور وہ بلڈ پریشر کا بڑھ جانا ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے کانسیکوینسز میں گردوں پہ اثرات ہوتے ہیں، گردے خراب ہوتے ہیں۔ تو تھوڑا سا اوور ویو کے طور پر، گردوں کا خراب ہو جانا، کرونک کڈنی ڈیزیز کے بعد رینل فیلئر ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ 4 سے 5 کنڈیشنز میں بہت زیادہ کامن ہے۔ تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ، اگر آپ کی ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے، آپ شوگر کے مریض ہیں، آپ کا ان کنٹرولڈ ہائپر ٹینشن ہے، آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آپ کو کوئی بھی سسٹیمک سیویئر انفیکشن ہو جاتی ہے، آپ وہ لمبے عرصے تک چلتی ہے، اس کا ایشو بن جاتا ہے، آپ کسی آٹو امیون ڈیزیز کے شکار ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا مطلب ایک ایسی وہ بیماریوں کا ایک کلاس ہے، ایک سیٹ ہے، کہ جو آپ کا جو مدافعتی نظام ہے، آپ کا جسم کا بیماریوں کے خلاف لڑنے کا، وہ آپ کے اپنے جسم کے خلاف کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ان ڈیزیزز کو آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نیفروٹک سنڈروم 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے۔ تو یہ کچھ بیماریوں کا ایک ایسا سیٹ ہے، اگر یہ مطلب ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور لمبے عرصے تک چلیں تو یہ آپ کے گردے خراب کر سکتے ہیں، اور بعد میں گردوں کا فیل ہو جانا اور ڈائلسس پہ چلا جانا حتمی ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسد عباس کے کیس میں ہوا تھا۔ 7 سال سے ان کنٹرولڈ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ بن رہا تھا، لیکن لائم لائٹ میں تھا، اپنے کنسرٹس میں بزی تھا، پروگرامز کر رہا تھا، تو اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دے سکا۔ تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جو اسد عباس ہیں وہ کولیپس کرتے ہیں، ایک دفعہ گھر میں گرتے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، تو پتہ چلتے ہیں کہ جو ان کا بلڈ پریشر ہے وہ ان کے گردے لے گیا ہے۔ تو ان کا بھائی ان کو کڈنی ڈونیٹ کر دیتا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے۔ تو جب کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو 6 سے 7 مہینے کے اندر جو کڈنی ہے اسد عباس کا، وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ اگین اس کی وہی ریزن ہو سکتی ہے کہ مس میچنگ ہوئی ہوگی، یا وہ بعد میں جا کے جو ہے نا ان کنٹرولڈ ہائپر ٹینشن نئے گردے کو بھی خراب کر گیا۔ تو اب یہاں پہ کنڈیشن یہ آ جاتی کہ فیملی ممبرز بھی کوئی نہیں بچا جو اسد عباس کو ڈونیٹ کر سکے۔ تو یہ خبر سن کے اسد عباس کی جو والدہ ہیں وہ کولیپس کرتی ہیں، گرتی ہیں، اور ہاسپٹل میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ان کی بہن وہ بھی اسی صدمے سے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ تو بینک بیلنس، گھر، گاڑیاں، پلاٹ، یہ سارا کچھ بک جاتا ہے۔ درمیان میں اسد عباس کہتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب سے کی ٹیم سے بھی کانٹیکٹ کیا، بے شک وہ بہت بڑے مطلب ایک وہ چیریٹی کرنے والے بندے ہیں، کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ایشو ہوگا، لیکن ملک ریاض کی طرف سے بھی کوئی ایڈ نہیں مل سکی تھی۔ اس کے بعد جی عدنان صدیقی صاحب ہیں، انہوں نے کولیبریٹ کیا، اپنے مطلب وہ اپنے پلیٹ فارم پہ آئے، لوگوں کو تھوڑا سا انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی جو اسد عباس ہیں ان کو خود آنا پڑا سوشل میڈیا پہ، اور انہوں نے آ کے ایک پلی لی کہ جی آپ میرے لیے کچھ کریں۔ 1 کروڑ پتی سنگر، آپ یقین کیجئے کہ مطلب اگر آپ انٹرنیشنل اس پہ مطلب اگر ساتھ ہمساؤں میں دیکھیں تو آپ کا بادشاہ ہے، ہنی سنگھ ہے، اور اس کے 2-4 مطلب ایسے ہیں کہ پھٹے ہوئے ڈول، آپ یقین کریں کہ اگر وہ آٹو ٹیون یوز نہ کریں تو گلی میں بھی ان کو کوئی نہیں گانے دے، صاف سی بات ہے۔ اور ان کے مقابلے میں اگر آپ اسد عباس کو سنیں، کیسی میلوڈیس وائس تھی فوک سنگنگ میں،
کہ پتہ چلتا تھا کہ یار کوئی بندہ مطلب گا رہا ہے یا کسی کے پاس کوئی فن ہے. لیکن اسد عباس کا قصور یہ تھا کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوا، پاکستانیوں میں پیدا ہوا، اور وہ کافروں کے پاس رہ رہے ہیں. تو فرق ہے، وہ ملینئر ہیں اور آج وہ CKD رینل فیلئر اور قبر میں پڑا ہوا ہے. ایک یہ بات تھی. اس کے بعد جو ہے وہ بینک بیلنس بکا، سارا کچھ ہو گیا. تو جب پلی لی گئی اسد عباس کو، مطلب ڈاکٹروں نے سجیسٹ کیا کہ آپ کے پاس یہ اب ٹائم نہیں ہے تو آپ US چلے جائیں، تو اس کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کسی بھی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ مکال حسن کا بینڈ، اس کا ممبر رہا ہے، اس کا ووکلسٹ رہا ہے فریہ پرویز کے ساتھ. کوک اسٹوڈیو، تمغہ امتیاز مل چکا ہے اس بندے کو، لکس اسٹائل ایوارڈ مل چکا ہے اس بندے کو. مطلب کیا نہیں تھا یار جو اس نے چھوٹی سی عمر میں اچیو نہیں کیا، سب کچھ لے لیا. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ غربت کے عالم میں وہ بندہ قبر میں جا پڑا. تو اسد عباس جب مر رہا تھا نا، تو اس نے کہا تھا کہ ایک بات یاد رکھنا کہ اگر میں اب مر گیا نا تو سب کی شکایت اوپر والے سے کروں گا. وہاں پہ کوئی پاکستانی جج نہیں بیٹھا ہوا کہ یہاں پہ اگر پہلے تو چور نہیں ملتا، چور مل جائے تو جج نہیں ملتا، اگر جج جائے تو گواہ نہیں ہوتے، اور الٹیمیٹلی بندہ گھر پہ آ جاتا ہے. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی 5G ٹیکنالوجی نہیں چاہیے. اسد عباس نے یہاں پہ کہہ دیا تھا تو اٹ مین کہ شکایت رجسٹر ہو گئی اوپر والے کے پاس، کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایلان ماسک کا اسٹار لنک نہیں چاہیے ہمارے، مطلب وہ 5G 6G نہیں چاہیے، وہ ہو گئی. اور وہ وہاں پہ انصاف کا نظام ایسا آٹو طریقے سے کام کر رہا ہے نا کہ میری اور آپ کی سوچ ہے، بھگتیں گے ہم لوگ اور بھگت رہے ہیں. ایسے ہی لوگوں کا نتیجہ، اس طرح کے لوگ ہمارے سر پہ مسلط ہیں کہ یار آپ نے تمغہ امتیاز دیا ہے، آپ پیسہ کرو، ان تمغوں کو جوڑو اور اپنے فارم ہاؤسز میں اور لیوش قسم کے جو آپ نے اس قوم کو نچوڑ کے بنائے ہوئے نا فارم ہاؤسز، وہاں پہ سجا دو. ایسے لوگوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو CKD کے تھرو رینل فیلئر ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے پلی کرتے کرتے کہ یار پلیز آپ میرا کچھ کر لو. یہ وہ ہماری قوم کا ننگا پن تھا جو اسد عباس کا مرنا ہمیں بتا کے گیا. اس کے بعد آ جاتی ہے میری آپ لوگوں کی باری. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جس کو کوئی کام نہیں ہے، مائک اٹھا کے کیم اٹھا کے اسد عباس کے پاس پہنچ جاتا تھا. اسد بھائی کیا ہوا ہے یار؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے؟ اسد عباس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آپ اپنے ویوز میں، اپنے لائکس کے، اپنے سبسکرپشن کے چکر میں آپ مطلب اس کے پاس جا رہے ہو، ڈیتھ بیڈ پہ جا رہے ہو، اور اس کو ایسے پیسے پے کیے جا رہے ہیں، اسے دیے جا رہے ہیں دکھا کے کیمرے کے سامنے جیسے کسی کو بھیک نہیں دی جاتی. یار میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بندہ اپنے پرائم میں ہوتا اور جتنا کچھ اس کے پاس تھا، آپ لوگوں کو تو شاید وہ آٹوگراف دینا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا کہ کیمرے کے سامنے ایک اور وہ ہے، وہ آپاسی ہیں کوئی، مطلب وہ آ جاتی تھی عبایا پہن کے، تو یہ جی اسد عباس تو یہ کینیڈا کی طرف سے، اور یہ پھر کینیڈا کی طرف سے، اور وہ پتہ نہیں کون سی آپا نے بھیجے ہیں، تو آپ پلیز ان کے لیے یہ والا گا دیں. شرم نہیں آئی یہ بات کرتے ہوئے؟ کیمرے کے سامنے ایک تو آپ اس کو پیسے دے رہے ہو، وہ مر نہیں گیا ہوگا یار، لیجنڈ بندہ، آپ سے پیسے ایکسیپٹ کرتے ہوئے صرف اس لیے کہ اس کی جان پھنسی ہوئی ہے. اور پھر اوپر سے یار ایسے لوگوں کو مطلب پوچھا جاتا ہے کہ سر آپ کی کون سی وش آپ بتائیں ہم پوری کریں. نہیں، صرف فلاں گا دیں، اس کے لیے گا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اور وہ بیچارہ مجبوری کے عالم میں ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے. یار آپ لوگوں کے لیے وہ گانے گا رہا ہے اور آپ کو مطلب وہ انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہا ہے. شرم نہیں آئی؟ یہ مر نہیں گیا اس وقت یہ بات کرتے ہوئے اس کے سامنے؟ اس کی دل جوئی کرو یار، اس کو بولو کہ آپ کے بچوں کا خیال رکھیں گے، اس کے مطلب آف دا ریکارڈ کیمرے سے ہٹ کے آپ اس کی وائف کی مدد کرو، چیک دو، پیسے دو، کچھ بھی کرو. ضروری ہے کہ آپ 1-2 لاکھ روپیہ ہینڈ اوور کر رہے اور اوپر سے آپ کا کیمرہ مین جو ہے وہ فوکس کر کے کھڑا ہوا ہے کہ جی یہ اسد عباس کی ہیلپ کی جا رہی ہے. جو بھی جاتا ہے سر یہ گا دے. ایون یار ہاسپٹل بیڈ پہ ڈائلسس ہو رہا ہے بندے کا اور وہاں گانے کی فرمائش کی جا رہی ہے. مطلب بے حسی کا ایسا لیول میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جیسا ہم نے مطلب وہاں پہ شو کیا اور اس کا مظاہرہ کیا ہے. تو میرے بھائی اس عادت کو بدلیں، اس کو چینج کریں. کسی کے لیے ہو سکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کیمرے سے ہٹ کے اس کی مدد کریں. حکومت کو بھی چاہیے، سارے لوگوں کو چاہیے، اور لوگوں کو تذلیل کرنا اور ان کا مذاق اڑانا بند کر دیں. آپ پلیز بند کر دیں. یہ کون سا طریقہ تھا جو آپ نے اسد عباس صاحب کے ساتھ کیا ہے؟ اور وہ ڈیتھ بیڈ پہ ان سے گانے سن رہے ہیں اور کیمرے کو دکھا دکھا کے ان کو پیسے دے رہے ہیں. آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں، وہ بندہ خود بول چکا ہے کہ 12 سے 14 کروڑ روپیہ سب کچھ بیچ باچ کے وہ اپنے ٹریٹمنٹ پہ لگا چکا ہے. آپ کا 1-2 لاکھ کیا وہاں پہ معنی کیا رکھتا ہے؟ تو بات کرنے کی صرف اتنی مطلب آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ نیکسٹ اگر کسی پہ ٹائم آتا ہے نا، آپ کے بھی گردے ہیں، میری بھی گردے ہیں، سب کو ضرورت پڑ سکتی ہے، تو لوگوں کو عزت دینا سیکھیے. ذلت کرنا، تذلیل کرنا یہ بند کر دیجئے خدا را.
اگر کسی کی ہیلپ کرنی ہے نا تو اس اللہ کی رضا کے لیے چپکے سے ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ نہیں چلے، اس طرح کرو۔ کیمرے میں دکھا دکھا کے، لوگوں کو دے دے کے، فوٹو سیشن کروا کروا کے کسی کی زندگی خراب مت کرو، کسی کی عزت نفس پہ حملہ مت کرو۔ خدا آپ کا اور میرا حامی و ناصر اور ہمیں جزائے خیر دے۔ ٹل نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ۔